بالخصوص ہمارے جو امیدواران ہیں ان کے تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں بہت ہو چکی اور آپ اس دور کا بڑا عظیم محاورہ سن رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ اب تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہے، عملی زندگی میں آنے کا وقت ہے۔ آپ حضرات کی جو مشکلات تھیں ان کی طرف سے بھی اشارے کیے گئے، لیکن میں آپ سے اتنا گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے، جو سب سے بڑا خدشہ ہے ائمہ کا، کہ جی نمازی ہمیں جواب دے دیں گے، انتظامیہ مسجد سے نکال دے گی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا بعد میں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا، تحریک والے بھی بات نہیں سنتے، مسجد کھس جائے تو کہاں جائیں؟ تو بھائی جی رزاق کے مطلق تو ہے میرے اللہ کی ذات۔ جب ہم ہی بھروسہ نہیں رکھیں گے تو کون اللہ پہ بھروسہ معاذ اللہ کرے گا؟ قاری محمد عارف صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی مشکلات جھیلی ہیں، مسجد سے جواب دے دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو اپنا ادارہ عطا فرمایا۔ اللہ نعم البدل عطا کرتا ہے۔ بابا جی علیہ رحمت کے متعلق میں نے سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید یہاں سے کوئی تصدیق بھی ہو جائے، کہ وہ جب اسلام آباد فیض آباد دھرنے سے واپس تشریف لائے تو تحریک کے لیے جو نذرانے جمع ہوئے تھے 74 لاکھ روپیہ اس وقت تھا۔ یا ماشاءاللہ الحمدللہ تائید بھی ہو رہی ہے۔ اب ایک آدمی حضور کے سہارے پر، اللہ کی کرم نوازی پر بے سہارا چل پڑا ہے، بظاہر سہارا بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کامیابی بھی، اور اللہ نے اس دور میں اتنے پیسے دے دیے کہ مولوی کے پاس اتنا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دیانت کا یہ عالم تھا، فرماتے تھے 1-2 روپے کی کریکشن بھی ثابت ہو جائے تو میری قبر پر جوتے آ کر بہرحال دوسری مثال مفتی صاحب کی بلا کی ہے، جس وقت ہمارے شہر خانیوال ضلع خانیوال کے مرکزی خطیب بھی ہیں۔ آپ نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں، وہ افیسران جن کی عند اللہ عند الرسول ایک ٹکے کی بھی وقت نہیں ہے، ان کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑا، جواب دہی کے لیے معطل ہونا پڑا، لیکن الحمدللہ حضور مفتی اعظم کا فیضان ہے کہ پائے استقامت میں کبھی زلزل نہیں آئی، لغزش نہیں آئی، اسی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹے، اور اللہ نے عزتوں میں بھی کمی نہیں رکھی، پہلے سے بڑھ کر اللہ نے عزت شان عطا کی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو تو خطرہ ہے کہ ہمیں مسجد سے نکال نہ دیا جائے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ خدا نہ خواستہ اگر سرے سے مسجد ہی چلی جائے، حالات یہ ہیں۔ اگر آپ یہ کہو کہ ہمارے جوتے اٹھاؤ تو میں آپ کے جوتے اٹھا کر بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہوں، اور دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہماری تھی جس کو یہ لے رہے، تو میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھنا، مفتی اعظم کی نیکیوں کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ صرف جس طرح بھائی امجد فرما رہے تھے، پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پر کھڑے، جہاں ووٹ لڑ رہے ہوں وہاں آپ کھڑے ہوں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ دین کے ہمدرد میدان میں آ چکے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے جب آپ ایک کیمپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا جو مقتدی آئے گا کم از کم اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی کہ امام صاحب کھڑے ہیں۔ جی بالکل، جی الحمدللہ میری تائید بھی ہو رہی ہے۔ جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے، اب آپ کہیں جی ہم مولوی ہیں وہاں کھڑے ہوں، مجھے ایک مثال یاد آتی ہے، دیوبندیوں کا مدرسہ ہے خیر المدارس، وہاں کے شیخ الحدیث کے متعلق میں نے سنا، اور بڑے ثقہ نے بتایا کہ قربانی والے دن گائے کا چمڑا وہ سر پر اٹھا کر مدرسے کے لیے لا رہا تھا۔
ہم صرف پولنگ اسٹیشن پر کھڑے ہونے کو ندامت محسوس کرتے ہیں. جی ہم امام مسجد ہیں, یہ کوئی ہمارا منصب ہے؟ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ یہاں آپ کھڑے ہیں یہ امامت صغرا ہے, جس کے لیے آپ کوشش کریں گے وہ امامت کبرا ہے. تو جب آپ امامت کبرا کے لیے پولنگ اسٹیشن پر کھڑے ہوں گے تو سب چیزوں سے قطع نظر صرف اتنا ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ رسول اللہ اس وقت روزے میں کتنے خوش ہو گئے. ہمارا مقصد ہی جب روپیہ پیسہ نہیں ہے. مجھے بھائی رو محمد وکیل صاحب قادری فرما رہے تھے کہ مجھ سے رابطہ ہونے پر ایک بہت